وہ دفتن چونک کر مسکرائی تھی اور اپنی نثار ہوتی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی تھیں۔ تمام اسٹوڈنٹس اب کورس میں مل کر نعرے لگائے جا رہے تھے۔ کسی خواب کی کیفیت میں چلتی وہ بھی ان سب کے قریب آ گئی تھی اور پھر اچانک آگے بڑھ کر گول دائرے کی صورت میں تشکیل پاتے اس ہجوم میں کھڑے اس مغرور دیوتا کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ وقار جنیجو کی معنی خیز نگاہیں اپنے چہرے پر اٹھتی پا کر وہ از حد بیزار ہوا تھا اور پھر دوسرے ہی پل غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھڑا کر اس ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا اور وہ اپنی جگہ سن سے کھڑی رہ گئی تھی۔ سبکی کی شدید لہر اس کے اندر تک بکھر گئی تھی۔ وہ اس کے لیے چاند بن گیا تھا۔ وہ چکور کی مانند جتنا پاس جاتی وہ اتنا ہی دور کھڑا نظر آتا۔ اس شخص کی کشش اسے دیوانہ کیے دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا دل کھول کر اس کٹھور شخص کے سامنے رکھ دیتی، اور ایسا کرنا تو اب اس کی مجبوری بن چکا تھا کیونکہ محض 2.5 ماہ بعد ہی ان کے لاسٹ سیمسٹرز شروع ہونے والے تھے، اور اس کے بعد کون کہاں چلا جاتا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ بچے کی طرح چاند کو چھونے کی تمنا، دل کو کوئی شے دے دے تو کیا کیا نہ اڑے وہ۔ میں بری ہوں، سب کو ہی میں بری لگتی ہوں۔ کیا موٹے لوگوں کی اس دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتے؟ کیا ان کے سینے کے اندر دل نہیں دھڑکتا؟ کوئی 8واں ٹشو اس بار اپنی ناک پر رگڑتے اس نے سسکاری بھری تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہنا نے بوریت سے اپنی جمائی روکتے اسے دیکھا اور بولی، یار یہ آج موٹے لوگوں کے ساتھ تم کو اس درجہ ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا ویٹ لاس ڈے ہے آج؟ ایک موٹی تمہارے سامنے بیٹھی ہے، نظر نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر آیت چلائی۔ واٹ؟ موٹی تم؟ ہنا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیوں حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتی ہو؟ پورا سمرو ہاؤس مجھے کھانے پر ٹوکتا ہے، میں موٹی ہوں، سب یہی کہتے ہیں۔ آیت نے اپنا رونا آج پہلی بار ہاسپٹل میں رویا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا آیت مراد؟ اچھی خاصی سمارٹ ہو تم، بھرا بھرا سا اتنا پیارا فگر ہے تمہارا، موٹاپا کہتے ہیں اسے بھلا؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بھی لاریب کی طرح سلم اور ایکٹیو بننا ہے۔ یہ آج اس سڑیل مغرور ڈاکٹر لاریب کے ساتھ تمہارا کمپٹیشن خیریت تو ہے نا؟ ہنا نے برا سا منہ بنایا کیونکہ اسے آیت کی اکلوتی کزن ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ تم بھلے لاری کو کچھ بھی کہہ لو، وہ ہے تو پیاری سی، میں بھی اس کی طرح نازک اندام سی بننا چاہتی ہوں۔ لڑکی سر پھوڑ دوں گی میں تمہارا۔ کیا کسی نے نہیں بتایا کہ تم کتنی پیاری ہو؟ جھیل سی تو پیاری آنکھیں ہیں تمہاری۔ آئی لو یو۔ ہنا نے اسے پچکارتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہٹو پرے تم۔ آیت نے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے تمہارے لو یو کا کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ ہنا نے اس کو گھورا۔ اگر ڈیرن کہتا تو بات بھی تھی۔ کیوں؟ سرلاکھوں کا لو یو بھی نہیں چاہیے تمہیں؟ کتنے ہینڈسم ہے وہ۔ ڈاکٹر ہنا نے سرگوشی کرتے ہوئے آنکھ دبائی۔ نہ جی، آیت نے ہاتھ جھاڑے۔ ڈاکٹر لاکھوں کا لو یو میرے کس کام کا؟ اتنی لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، وہ بے حد پاپولر ہیں گرلز میں، جبکہ مجھے تو ایسا بندہ چاہیے دل لگانے کے لیے جو صرف میرا ہو۔ اور ایسا بندہ تم کو کہاں ملے گا؟ ہنا پہلی بار متفکر دکھائی دی تھی۔ مل ہی جائے گا وہ بھی، آیت بڑی مطمئن تھی۔ پہلے میں سلم تو ہو لوں، اور اس کے لیے کل سے ہاسپٹل کے لان میں واک شروع۔ آیت پر سلم ہونے کی دھن سوار تھی۔ واہ جی، ڈیوٹی آورز میں واک، سر لاکھو شوٹ نہ کر دیں تمہیں؟ جانتی ہو نا وہ کام کے معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ پھر سے سر لاکھو، چمچی نہ ہو تم ان لاکھوز کی۔ گود میں رکھا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر اس نے ہنا کے نازک شانے پر دے مارا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کیبن کی کھڑکی میں تازہ ہوا کھانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے سر لاکھو ہنا کی درد بھری دعائیوں پر اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر آنے سے نہ روک سکے تھے۔ ڈاکٹر ہنا اور ڈاکٹر آیت نامی لڑکیاں بھی ان کے ہاسپٹل میں جاب کرتی تھیں، یہ وہ آج جان رہے تھے۔ بیڈ نیوز۔ 15 مارچ بروز جمعہ نیوزی لینڈ کی کرائسٹ چرچ کی مسجد النور پر دوران نماز جمعہ ایک آسٹریلین شہری کی فائرنگ۔ برٹن ٹریٹ نامی اس شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں مسجد کے اندر موجود کئی نمازی شہید اور شدید زخمی ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں انسانیت کا قتل۔ اس نے اپنی آئی ڈی چاندنی مراد سے گروپ الف میں اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کیا ہی ہوگا جب تنہا چاند اچانک لاگ ان ہوا تھا اور اس نے آیت کے سٹیٹس پر علی زریون کے اس شعر دیکھی نہ ہو کہ حکایت بھی نہیں سنتے، یہ بد نصیب تو آیات بھی نہیں سنتے میں اپنے کامنٹس پوسٹ کر دیے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تنہا چاند جی، ایسے انسانیت سے بے بہرا لوگ بد نصیب نہیں تو اور کیا ہیں۔ زینب مبارک جو گروپ الف کی سرگرم ممبرز میں سے ایک تھی کہ کامنٹس بھی آیت کے سٹیٹس پر جگمگائے تھے۔ میرا خیال ہے یہ فقط بد نصیب ہی نہیں بلکہ جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ یقیناً ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے القرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ دوزخ کو ان سے بھر دیں گے۔ آیت نے بھی زینب عرف زینی کو منشن کیا تھا۔
اللہ نے وعدہ یقیناً فرمایا ہے محترمہ، مگر یہ وعدہ صرف مشرکوں کے لیے ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں کچھ سرکش مسلمان بھی شامل ہوں گے۔ تنہا چاند کے کامنٹس اچانک شو ہوئے۔ وہ بلبلا گئی۔ لگتا ہے موصوف آپ کو بہت شوق ہے دوزخ میں تشریف لے جانے کا، سو آپ ضرور جائیں، لیکن ہمیں کس خوشی میں اپنے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، ایسی بات نہیں ہے جی، اور میں تو انشاءاللہ جنت میں ہی جاؤں گا۔ بٹ آپ کی اس درجہ اطراحت پر ایک شعر ضرور یاد آ گیا، پر جانے دیجیے۔ ارے آپ بھی کمال کرتے ہیں تنہا مون جی، جانے کیوں دیں، وہ شعر سنائے نا۔ دانت نکالنے والے آئیکن کے ساتھ زینی مبارک نے فرمائش کی تھی۔ اپنی گردن جھکا کر بات کرو، نکالے گئے ہو تم جنت سے۔ اس طنز کو پھٹتی آیت باقاعدہ اپنے دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ وہ گھر سے اس وقت ہاسپٹل جانے کے لیے نکلی تھی، مگر موڈ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی خراب ہو چکا تھا، اور خراب موڈ میں اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ مسیحا کریم کے پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کرنے کے بعد باہر نکلی، اپنی کار کی طرف بڑھتے سرلاخوں سے بری طرح جا ٹکرائی۔ آؤچ، I'm so sorry سر۔ ایک گراہ کی مانند یہ جملہ اس کے منہ سے ادا ہوا تھا، جبکہ سامنے کھڑے ڈاکٹر لاکھو اس ٹکر پر خاصے بدمزہ نظر آ رہے تھے۔ ایکسکیوز می۔ ان کی خاموشی کے باوجود آیت نے دوبارہ معذرت کی تھی۔ ٹکر کے نتیجے میں دونوں فریقین کے ہاتھوں میں موجود سیل فونز پورچ وے پر جا گرے تھے۔ زبان دانتوں تلے دباتی وہ سر کا سیل اٹھانے کو فوراً جھکی تھی، اور جھکے تو اپنا موبائل اٹھانے کے ارادے سے وہ بھی تھے۔ ایک لمحے کی بات تھی، نگاہ بے اختیاری میں بھٹک کر پورچ وے پر گری آیت کے موبائل کی چمکتی اسکرین کی جانب جو اٹھی تو ٹھہری رہ گئی۔ آیت اس وقت اپنے نک نیم چاندو کی مراد کے ذریعے ایف بی پر لاگ ان تھی، بلکہ ایک گروپ کی اپ ڈیٹس اس کی سیل کی اسکرین پر شو ہو رہی تھیں۔ سر یہ آپ کا موبائل۔ اپنے سب اسکارف کے پلو کی مدد سے قیمتی سیٹ پر سے نادیدہ گھر جھاڑتی وہ سیل فون سر کی سمت بڑھا چکی تھی۔ شکریہ، آئندہ احتیاط سے ضرور دیکھ کر چلیے گا، یہ نہ ہو کہ یہاں پر پیشنٹ کا علاج کرنے کے بجائے آپ خود مسیحا کریم کی پیشنٹ بن جائیں۔ براؤن جینس پر نیوی بلو کلر کی شرٹ پہنے موبائل اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے وہ سنجیدہ لہجے میں تنبیہ کرنے کے بعد اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ آج کا دن ہے ہی خراب، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی مسیحا کریم کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ تم ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ ہولیے میں کہاں جا رہی ہو؟ گرین ٹائٹس پر گرے ڈھیلی ڈھالی ایئر لائن لانگ شرٹ پہنے، پیلا دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے بکھرے الجھے بالوں کو بڑے سے وائٹ کلر کے کیچر میں جکڑنے کی ناکام سی کوشش کرتی وہ پنک جاگرز کے تسمے کستی کہیں جانے کو تیار تھی۔ جب کچن سے باہر آتی آسیہ سومرو نے اس 21ویں صدی کے نمونے کو جا لیا۔ مام، میں یوں ہی ذرا مارکیٹ تک جا رہی تھی، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ کچھ بکس لینی ہے مجھے، اس نے عجلت میں اطلاع دی۔ آیت، مام نے آنکھیں نکال کے اسے گھورا۔ یو ڈرٹی چائلڈ۔ اب کیا ہوا؟ وہ رہانسی ہوئی۔ ہر روز ہی تو ایسا ہوتا تھا۔ لاریب کو نکسک کے ساتھ تیار ہوتے ہاسپٹل جاتا دیکھ کر مام اسے ٹوکتی تھیں۔ بیٹا دیکھو لاری کس قدر پیاری لگ رہی ہے، کچھ سیکھو بہن سے، کم از کم تم لاریب سے ڈھنگ کی ڈریسنگ کرنا ہی سیکھ لو۔ سارا دن اول جلول حلیوں میں پھرا کرنا، کھا کھا کر موٹی الگ ہو رہی ہو۔ اس لیے تو آیت نے خاندان کے کسی فنکشن میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا کہ سب لاریب یہ لاریب وہ کہہ کہہ کر مقابلہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ سچ تھا، وہ اپنے ذات سے لاپرواہ تھی۔ سستی اسے خود کو سجا سنوار کر رکھنے میں ہی آڑے آیا کرتی تھی، ورنہ باقی ہر کام میں وہ بلا کی ایکٹیو تھی، چاہے وہ کوکنگ ہو، گارڈننگ ہو یا پھر گھر کو سجا سنوار کر رکھنا ہو۔ ان کا پورشن ہر دم چمچم کرتا رہتا۔ وہ ہر سنڈے کو اپنے پورشن کی تفصیلی صفائی کرنے کی عادی تھی، مگر اس سنڈے پر صفائی سے فارغ ہو کر اس نے اچانک مارکیٹ جانے کا موڈ بنا لیا تھا۔ آیت کو اپنے کچن گارڈن کے لیے کچھ انڈور پلانٹس کی ضرورت تھی، اور اپنے لیے چند کتابیں بھی خریدنی تھیں اسے۔ یوں کبھی ایسے ہولی میں لاریب گھر سے باہر جاتی ہے، مام نے لاریب کا ٹکڑا لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کار کی چابی اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ آیت، تم کو چینج کر کے آنا ہوگا، فوراً جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اس کے کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آپ بھی نہ مام، وہ عاجز ہوئی۔ مہینہ بھر محنت کر کے آپ کے لیے اتنا ویٹ کم کیا ہے، پھر بھی خوش نہیں ہیں آپ، وہ لڑاکا عورتوں کے اسٹائل میں ہاتھ نچا نچا کر بولی تھی۔ میرے لیے نہیں، زارون کے تانوں کی وجہ سے ویٹ کم کیا ہے، مسکراہٹ دباتے آسیہ سومرو نے اسے چھیڑا تھا۔ ہوں زارون، اس نے اپنے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اس دن کے جھگڑے کے بعد وہ پیرس گیا ہوا تھا، اور وہ بھی آیت کو بغیر سوری کیے، سو اس کا غصہ برقرار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ موم کے منہ سے اس کا نام سن کر وہ جھلا گئی۔ اف موم، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ پاؤں پٹکتی وہ واپس بیڈ روم کی طرف مڑ گئی تھی۔
کپڑے تبدیل کرنے کے بعد گاڑی کی چابی موم نے مسکراتے ہوئے اسے تھمائی تو وہ گھر سے نکل آئی۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے ویلنٹائن ڈے پر گفٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسے خود پر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تھی تو یہ بہرحال ایک عامیانہ سی حرکت، لیکن دل لگی کے بعد اس نے جانا تھا کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے والی کہاوت جگ میں اتنی مشہور کیوں تھی؟ وہ بھی محبت میں عام باتوں کو جائز قرار دینے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ سو اس نے اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر اور اس شخص کے لیے اپنی پاکٹ منی سے ایک بے حد قیمتی تحفہ خرید کر سرخ پھولوں کے سنگ اس کے ہاسپٹل کے پتے پر گفٹ روانہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا یہ دونوں چیزیں ملنے کے بعد وہ اس سے ضرور بات کرنے آئے گا، مگر یہ اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی تھی۔ پورے 5 روز تک اس کی جانب سے کسی رسپانس کا انتظار کرنے کے بعد بالآخر اس نے خود ہی ڈیٹ بن کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سائے وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر ہجر میں جل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔ معزز مسافر، اپنی نشست کے ساتھ ٹیک لگا کر سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ ہماری فلائٹ کچھ ہی دیر میں ٹیک آف ہونے والی ہے۔ برائے کرم دوران سفر سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی سیٹ کے ساتھ لگا بزر بجا کر آپ مجھے اپنی خدمت کے لیے آواز دے سکتے ہیں۔ آئی وش کہ آپ کا سفر اچھا گزرے۔ ٹیک کیئر، ہمارا جہاز پرواز کر چکا ہے۔ وائٹ اسکارف کو اپنے چہرے کے گرد ایئر ہوسٹس کے انداز میں پین اپ کیے 12 سالہ لاریب ٹیرس پر کھڑی ایئر ہوسٹس گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ پاس ہی زارون بھی موجود تھا اور وہ اپنی بیٹری لگے جہاز کو ریموٹ کی مدد سے فضا میں اڑاتے ہوئے لاریب کے انداز پر مسکرا رہا تھا۔ یہ دونوں بچپن کا کھیل تھا، لاریب کو ایئر ہوسٹس بننے کا شوق تھا اور زارون کو پائلٹ بننے کا جنون۔ زارون، جب تک تمہارا جہاز ٹیک آف کرے گا آؤ میں تمہیں انجیکشن لگاؤں۔ وہ دونوں ابھی وہیں کھڑے تھے جب مراد چاچو کی وائٹ شرٹ میں خود کو چھپائے پلاسٹک کا اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے پلاسٹک کا انجیکشن دونوں ہاتھوں میں دبائے وہ پاس آ کر بولی تھی، ہی، یہ تم نے کیا پہنا ہے اسٹوپڈ؟ آیت پر نظر پڑتے ہی لاریب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چاچو کی شرٹ کیوں پہنی ہے تم نے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ پاپا کی شرٹ نہیں ہے، میرا اوور آل ہے، معصومیت سے خوبصورت آنکھیں پٹپٹائی آیت بولی تھی۔ اوور آل یعنی جو ڈاکٹرز پہنتے ہیں؟ اپنا ہاتھ انجیکشن لگوانے کے لیے اس کی طرف بڑھاتے زارون مسکرایا تھا۔ یس، ڈاکٹرز والا اوور آل ہے یہ، وہ اترائی تھی۔ لاریب نے رک کر غور سے آیت کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں خوشی مسکراہٹ بن کر بکھری ہوئی تھی۔ اٹس مین ہماری آیت کو ڈاکٹرز پسند ہیں۔ زارون انجیکشن اس کے ہاتھ سے لگوانے کے بعد اپنا ریموٹ لاریب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لیٹس پلے آیت ڈاکٹر ڈاکٹر۔ یاہو، زارون تم کتنے اچھے ہو، آیت نے جھوم کر نعرہ لگایا۔ تمہیں ڈاکٹر جتنے پسند ہیں کیا؟ برا سا منہ بناتے ہوئے لاریب اس کو گھور گئی تھی۔ ہاں بہت، اور میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، پھر تمہیں اور زارون دونوں کو انجیکشن لگاؤں گی، میڈیسن کھلاؤں گی۔ جب تم دونوں سیرپ نہیں پیو گے تو پھر تم لوگوں کو ڈانٹو گی بھی، ہنستے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ لاریب سمروں کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اپنے بچپن کے خواب بڑے ہو کر ایئر ہوسٹس بننے پر اس نے پہلی بار غور کیا تھا۔ شاید وہ اپنے خواب پر آیت مراد کی پسند کو ترجیح دینے کی بابت سوچ رہی تھی۔ ہاں، وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بننے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آیت نے اس وقت جس جگہ اپنی کار کو بریک لگائے تھے اس شاپ کے ریمپ پر ایک بے حد قیمتی گاڑی کھڑی تھی۔ کار کے ماڈل پر نگاہ ڈالتے وہ ٹھٹکی تھی کیونکہ یہ گاڑی سر کی بھی تھی۔ اپنی ٹوٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رہنے کے باوجود وہ دیکھ سکتی تھی کہ فرنٹ ڈور واں ہونے پر BMW سے ایک پروقار سی لیڈی اتری تھیں اور دکان کا دروازہ کھول کر داخل ہو گئیں اور ان کی گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، پھر اپنی کار لاک کرتے وہ بک شاپ میں داخل ہو گئی تھی۔ خرامہ خرامہ چلتی وہ اپنے فیورٹ ناول کارنر کی جانب آ گئی تھی۔ شیکسپیئر کے ناول رومیو اینڈ جولیٹ سے ہوتی ہوئی آیت کی نظر ٹالسٹائی کے فیمس ناول وار اینڈ پیس پر جا کر ٹھہر چکی تھی۔ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس نے ناول ریک سے کھینچ لیا۔ گاڈ، تھیف! قبل اس کے کہ وہ ناول کھول کر جائزہ لیتی، دکان کے اندر پھیلتی چیخوں کی آوازوں اور افراتفری نے اس کو پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دکان میں اندر گھس آنے والے وہ 2 لڑکے تھے، ایک کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور وہی لڑکا پیمنٹ کاؤنٹر کی دوسری جانب موجود شاپ کے آنر کے اوپر اسلحہ تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دکان کے اندر کھڑے ہر شخص نے مارے خوف کے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے، سوائے آیت مراد کے اور ڈیکوریشن پیسز کے کارنر کے پاس کھڑی اس اولڈ لیڈی کے۔ سونے کے تمام پیسز اس بیگ میں ڈالو جلدی سے،
جب تک دکان کے مالک لاکر سے پیسے نکالتا پسٹل تھامے اس لڑکے نے اپنے دوست کو ہدایت دی تھی۔ اوکے باس، کہتا وہ لڑکا اس کارنر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں اس شاپ کی سب سے قیمتی اشیاء سجی ہوئی تھیں۔ اس کو ڈھونڈتی ہوئی وہ آڈیٹوریم آ گئی تھی۔ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ وقار جنیجو کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ بلو جینز اینڈ اسکائی ٹی شرٹ میں ملبوس، اپنے گھنے بالوں کو اسٹائل سے ایک طرف جمائے وہ ہنستا ہوا بے حد خوبرو دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں مقابل کو تسخیر کرنے کا ہنر شاید ورثے میں لائی تھیں۔ سیدھی کھڑی ناک اس شخص کے ارادوں کے اٹل ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ اس دیوتا کا قد 5 فٹ 9 انچ تھا۔ کثرتی بدن اور اس کے چوڑے شانے اسے اپنے باقی دوستوں میں نمایاں کرتے تھے۔ اس کے بات چیت کرنے کے انداز سے رکھ رکھاؤ جھلکتا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسے اکثر یہ شعر یاد آ جاتا تھا کہ ایک تہذیب تھا وجود اس کا، غضب کا رکھ رکھاؤ آنکھیں تھیں، وہ جس کو تم نے چراغ سمجھا تھا، کوئی یہ تو بتاؤ وہ آنکھیں تھیں۔ اس اپولو کی چراغ آنکھوں میں اپنا عکس بسا کر دیکھنے کی خواہش نے اس کی راتوں کی نیند اڑا رکھی تھی، مگر آج آریہ پار والی پلسرات کو پار کرتی وہ یکایک اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں اب اپنا کام نہیں، اس کے ساتھ کھڑا اس کا دوست شرارت سے ہنسا تھا۔ پھر ملتے ہیں یار، وقار نے اسے آنکھ ماری تھی اور مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ جی فرمائیے، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ اپنے دوست کے وہاں سے جانے کے بعد اس سے مخاطب ہوتے وہ خوش مزاجی کے ساتھ مسکرایا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ کیا میرا گفٹ اسے نہیں ملا؟ اس کی طرف سے بے نیازی کے اس اعلیٰ مظاہرے پر پہلا خیال اس کو یہی آیا تھا۔ وہ میرا گفٹ آپ کو مل گیا تھا؟ ہمت کر کے اس نے پوچھ ہی لیا۔ جی، مل گیا تھا گفٹ۔ اس بار بھی وہ مسکرا دیا، لیکن وہ اس مسکراہٹ کو باوجود کوشش کے کوئی نام نہ دے سکی۔ کیسا لگا پھر آپ کو میرا تحفہ؟ دوستانہ انداز میں بظاہر سوال کرتی وہ بدقت مسکرائی تھی۔ پتہ نہیں۔ بلو جینز کی پاکٹس میں اپنے دونوں ہاتھ پھنسائے وہ لاپرواہی سے شانے اچکا گیا تھا۔ میں سمجھی نہیں، وہ جذبس ہوئی۔ سوری، ایکچولی میں نے آپ کا تحفہ کھول کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑنے کے بعد سکون سے گویا ہوا تھا۔ اب آپ ہی بتائیے محترمہ، اتنی ساری گرلز کی طرف سے ڈھیروں گفٹس ملے مجھے، اب کس کا تحفہ کھول کر دیکھتا میں؟ سو جس دوست کو جو چیز اچھی لگی وہ اس نے اٹھا لی۔ جی؟ اس حسن کی دیوی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ جی، جواباً وہ بھی لفظ جی کو کھینچ کر ادا کرتا اس کو مزید تپا گیا تھا۔ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ سنہری پیشانی پر سلوٹوں کا جال لیے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ مطلب یہ کہ مس، آپ جیسی لڑکیوں کی رام کہانی سننے کا وقت نہیں ہوتا میرے پاس۔ انتہائی بد لحاظی کا مظاہرہ کرتا وہ اس خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر اس قدر حقارت بھرے لہجے میں بولا تھا کہ ٹکر ٹکر وہ اس کی صورت تکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، غرور سے تنی اس بت کی گردن نفی میں ہل گئی تھی۔ مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ پڑھائی کی مد میں اپنا قیمتی وقت فضول باتوں میں ضائع کرنے والی ایک کم عقل لڑکی کو ریجیکٹ کر رہا ہوں میں۔ مجھے امید ہے آپ دوبارہ میرا اور اپنا وقت ضائع نہیں کریں گی۔ ناؤ ٹیک دی سائڈ۔ پاتال میں اسے دھکیل کر وہ جا چکا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پہلی ہی دفعہ اس نے یہ خواہی اٹھائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنے بال نوچ لیتی۔